اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، آپ کا اپنا کامران خان آپ کے پروگرام رحمت رمضان کے سیگمنٹ صراط المستقیم میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم تواتر سے ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک موضوع اٹھاتے ہیں جس پہ ہمارے استاد، ہمارے معلم جناب محمد ایوب خان صاحب ایک سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں ان دا لائٹ آف قرآن، اور دلیلیں سامنے رکھتے ہیں اپنی بات کے موقف میں۔ میں سب سے پہلے تو جناب استاد گرامی محمد ایوب خان صاحب کو خوش آمدید کہوں گا آپ کے اور ہمارے اپنے پروگرام رحمت رمضان کے سیگمنٹ صراط المستقیم میں۔ ایوب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ کیسے روزے سے گزر رہے ہیں آپ کے؟ آج تو 16واں، بالکل اللہ کا شکر ہے 16واں روزہ یہاں تو چل رہا ہے، اور امید ہے آپ کے بھی روزے، بہرحال گرمیاں ابھی بھی یہاں پر کم نہیں ہوئی ہیں، سردیاں پاکستان میں سنا ہے کہ ذرا کافی، جی تو خواتین و حضرات چلیے آگے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو اس کے موضوع کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آج کا جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ حسب روایت وہی ایک موضوع اس طرح کا کہ جس میں کافی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہیں اور مختلف آراء موجود رہی ہیں، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو سورس آف انفارمیشن ہے، جو منبع ہے معلومات کا اور رہبری کا، اس سے لوگ ذرا کم ہی کنسرن کرتے ہیں، یعنی قرآن۔ موضوع ہے قیامت کب آئے گی۔ خواتین و حضرات، یہ جو بنی نوع انسان کو دنیا میں پیدا کیا گیا، یقیناً تخلیق کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی ریزن ہوگا، کوئی پرپس ہوگا۔ بغیر وجہ کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے دنیا میں، کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں۔ جب وجہ ہے تو یقیناً دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، لے کے آیا، تو ایک انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو یہاں دنیا میں لائے گئے، اور وہ کیا پرپس تھا، اور اس پرپس کے جو نتائج، جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے کچھ نتائج بھی ہوتے ہیں، اور وہ نتائج کارآمد بھی ہوں گے کہ نہیں۔ دنیا میں 2 یا 3 قسم کے مختلف اقسام کے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کہ انتہائی صالح، نیک اور راست باز قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے انتہائی نیک کام کیے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں سہیں لیکن ثابت قدم رہے، اور جن کو ہم صالحین بھی کہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کہ جنہوں نے پوری زندگی گناہ کیے، کرائمز کیے، جرائم کیے، اور دنیا میں خلق خدا کو ماں سوائے ستانے کے اور کوئی کام نہیں کیا، یہ ظالمین میں شمار ہوتے ہیں۔ یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ملا جلا رجحان کیا کہ کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، کچھ گناہ بھی سرزد ہوئے، لیکن نیکیاں بھی جاری رہیں۔ اب آیا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں پیدا کیا گیا تھا، اور انہوں نے کیا یہ جب مر جائیں گے یا مر جاتے ہیں تو بس ختم معاملہ؟ میں نے اتنی نیکیاں جو کی تھی، لاجیکل سوال ہے، میں نے جو اتنی نیکیاں کی تھی اس کا کیا وجہ تھی؟ اب میں نے کیوں یہ اتنی اپنی تکلیفیں جھیلنی؟ یا اس آدمی نے جس نے اتنے کرائم کیے اور اتنی بدماشیاں کی، تو اس کیا ہوا؟ وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو معاملہ آیا کہ ایک دن متعین ہے جب لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، جن کو ہم ڈے آف ججمنٹ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں قیامت بھی کہتے ہیں، اور ایک اور عربی میں اختراع استعمال کی گئی ہے یوم الدین۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے، کیونکہ اب بحث یہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہ جانے کب آئے گی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں آئے گی، یہ نشانیاں۔ ان نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ کا دوبارہ ظہور ہونا،
دجال کا آنا، یاجوج و ماجوج کے قصے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی نشانیاں جس میں میں نے بچپن سے سنا کہ عرب جو ہیں وہ بڑی بڑی عمارات تیار کریں گے، شہروں کے اندر مین شہروں میں بڑی بڑی نہریں چلیں گی، اور اسی طرح سے مساجد بڑی خوبصورت خوش نما بنائی جا رہی ہوں گی، اور یہ سب نشانیاں آخری دور کی نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کے بارے میں ایوب خان صاحب سے بہتر کوئی اس وقت ہمارے درمیان میں رہنمائی کرنے والا نہیں موجود میں پاتا ہوں۔ چلیں ایوب صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ جو نشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں قرآن میں کیا کہا گیا ہے، اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا دلیلیں ہیں آپ کے پاس ایوب صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر قیامت کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں جیسا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کی جب آپ نشانیوں کو جب غور کرتے ہیں تو ان میں ہمیں یہ عام ہے، مساجد میں یہ عام اس پہ تقریریں ہوتی ہیں، اور بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، جمعے کے خطبوں میں بھی اور ویسے بھی بہت زیادہ ہم نے سنا ہوگا، اور اسلامیاتی کتابوں میں اور وغیرہ وغیرہ، اور آج تو انٹرنیٹ کے اوپر آپ جتنا چاہے آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا کہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ اس کے اندر کس طرح کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم ریلیجس نشانیوں کو لیتے ہیں، ویسے تو اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت سی نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی اور فلاں ایسا ہوگا، یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور ہر گھر کے اندر یہ ناچ گانا شروع ہو جائے گا، یہ بے شمار اس قسم کی تو اور بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن جو ریلیجس نشانی جن کا اس میں آپ نے ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا، اور اس سے پہلے ایک اور بات ہے امام مہدی کا ظہور ہونا، امام مہدی کا آنا، اور اس کے بعد آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا، اور اس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ اس کا اسلام کا غلبہ ہو جانا، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ اسلام اس میں نافذ ہو جائے گا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یہ جب اس کے پورا قصے میں جائیں گے تو آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں جو ہے اسلام کا غلبہ ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے کے بعد۔ تو یہ جو موٹی موٹی نشانیوں کو میں جان بوجھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں جب آپ مزید اس کو سنیں گے کہ وہ دمشق میں اتریں گے اور ایک گنبد پہ اتریں گے اور پھر وہ تلوار لے کر آئیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے روایات جو ہیں وہ کوٹ کی جاتی ہے، اور نام اللہ اور اس کے رسول کا لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں بتا رہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی اپنی کوئی یہ تعبیریں نہیں ہیں، بلکہ وہ اس میں جو نام یوز کر رہے ہوتے ہیں روایات کے اندر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کسی کو کوئی کوشچن کرنے کی بھی جو ہے وہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ جب آپ اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ یعنی اب جب اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ظاہر بات ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا نام لیا جائے گا تو قرآن مجید میں یہ ضرور بات لکھی ہوگی کہ امام مہدی آئیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد وہ اور کاڑا دجال وغیرہ جو حضرت مہدی، امام مہدی اور کاڑا دجال، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ ایوب صاحب ویسے میں ایک بیچ میں کمنٹس کرتا چلوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دیا ہی جاتا ہے کہ آپ کو شٹک کال دے دی جائے کہ اب آگے کوئی بات نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے، قال اللہ اور قال رسول اللہ، تو وہ شٹ اپ کال ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ اگلے آدمی کے لیے۔ جی فرمائیے۔ تو یہ جو اصل بات یہ ہے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس میں اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو میں نے اپنے سوالوں میں ایک سوال یہ اپنی بات پوچھا کہ میں اس کو قرآن مجید سے دیکھوں گا، قرآن مجید میں اس کا کیا جواب ہے۔ تو بہت سے سوال میں نے لکھے تھے جب میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا میرا، کیونکہ یہ میں بہت سنتا رہتا تھا اور مساجد میں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مجھے بھی بہت زیادہ اندر سے وہ تھا کہ کوائریز تھی کہ مجھے اس کے بارے میں صحیح علم ہو قرآن مجید سے۔ تو جب میں نے قرآن مجید سے ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے قرآن مجید کی میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میں تو صرف چیلنج سے دیکھ رہا تھا کہ واقعی اس قسم کا قرآن مجید میں ذکر ہوگا، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کے نام سے بتایا جا رہا ہے
تو اتنی بڑی بات جو کہ غیب کا علم ہے اور غیب پر ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ جب آپ سورہ بقرہ اسٹارٹ کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو ہمیں اس کو غیب کے علم میں ایمان لے کر آنا ہوتا ہے کہ آخرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے جو فیوچر میں ہوگا. تو اب جب میں قرآن مجید میں جب اس کو غور کیا میں نے، تو قرآن مجید کی میں چند آیات آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم پھر کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ کیا قرآن مجید اس کے بارے میں وہی بتا رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں بتایا جا رہا ہے. تو جب حضرت مہدی کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تو حضرت مہدی علیہ السلام جو تھے قرآن مجید میں سرے سے پورے قرآن مجید میں پہلی آیت سے لے کے 114 صورتوں کے اندر وہ کہیں بھی ان کا ذکر نہیں آیا. تو ایک یہ بہت ہی ڈپریسنگ بات تھی کہ حضرت امام مہدی کا ذکر ہی نہیں آیا. اور اس کے بعد پھر کاڑا دجال کا بھی ذکر نہیں آیا پورے قرآن مجید میں. تو یہ بھی ایک بہت ہی شاکنگ نیوز تھی میرے لیے کہ بھائی نہ حضرت امام مہدی کا ذکر ہے قرآن مجید میں، نہ کاڑا دجال کا ذکر ہے، نہ وہ دمشق کی اس مسجد کا ذکر ہے جس پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اور جو اتنا بڑا واقعہ ہے جس کے بعد قیامت آئے گی، جس کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، اور نہ پھر پورے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر نظر آیا. پورے قرآن مجید میں واپس آنے کا ذکر ان کا کہیں نظر نہیں آیا. تو ان کا جو قرآن مجید میں لائف سائیکل ہے وہ بھی میں نے اسٹڈی کیا اور اس کو جب میں نے قرآن مجید میں مطلب اس کو ویریفائی کیا قرآن مجید سے، تو یہ بات بڑی واضح ہے قرآن مجید کے حساب سے کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل ہرگز واپس نہیں آئیں گے. اور وہ ایک ہی دفعہ آئے تھے اور ایک ہی دفعہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے وفات دی تھی اس وفات دینے کے بعد دوبارہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. یہ قرآن مجید کے اندر کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے. یعنی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی قادیانی کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یا کسی اور عقیدے پہ بات نہیں کر رہا ہوں. یہ بات کر رہا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد جو ان کی وفات اللہ تعالیٰ نے دی، جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی واپسی کا ذکر اس کتاب میں نہیں لکھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں فرسٹ ٹائم آئے، حضرت مریم کی وہ جب پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو زندگی کو کمپلیٹ کی، اس کمپلیٹ لائف سائیکل کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. وفات ان کی ہو گئی اور وفات ہونے کے بعد وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اور اس کے لیے میں پہلے ایک آیت سے ریفرنس کے طور پہ کوٹ کروں گا کیونکہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، لیکن ایک آیت میں ریفرنس کے طور پہ ضرور کوٹ کروں گا. سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 117 جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، کنت انت رقیب علیہم، تو ان کے اوپر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے. تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم دو خدا بنا دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کہا. اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا، تیرے علم میں ہوتا. اور جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی تو تو ان کے اوپر نگہبان تھا اور تو ان پہ ہر چیز پہ گواہ تھا. یعنی جب انہوں نے کہا فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، تو میں بات کو جو میں زور دینا چاہتا ہوں اس بات پہ، ادھر سورہ مائدہ کی 117 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی تو تو ان کے اوپر نگہبان تھا اور تو ہر شے پہ گواہ ہے. یعنی میں نے نہیں کہا تھا، یہ میرے بعد لوگوں نے کہا. کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا گیا اور حضرت مریم کو بھی خدا بنایا گیا، تو یہ جو ہے باپ ماں بیٹے کو خدا کا جو کانسیپٹ دیا گیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ 5 میں اللہ تعالیٰ کے سوال کے اوپر جو ان سے آخرت میں کیا گیا اس کا جواب انہوں نے دیا کہ نہیں، میں نے نہیں کہا. اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. آیت کی بنیاد کے اوپر میں نے آپ کو ایک آیت دی، جبکہ اس کی آیات جو ہے قرآن مجید کے اندر چند اور آیات جب میں کوٹ کروں گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ پوری ڈسکشن میں آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی. اب پہلی نشانی جو کہ میں نے آپ کو قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی بات بتائی اور پیچھے امام مہدی کا قرآن مجید کا ذکر نہ ہونا، کاڑے دجال کا ذکر نہ ہونا، تو یہ ساری نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. اب قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور یہ علم الغیب ہے، یہ آپ سمجھ لیں یہ غیب کا علم ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، جو انہوں نے فیوچر کی یہ بات کی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو سورہ انعام سے آیت نمبر 50 پہلے میں پڑھوں گا، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دو میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزائن اللہ ہیں، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور میں عالم الغیب نہیں ہوں. ولا عالم الغیب، اور میں عالم الغیب نہیں ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبعو، میں اتباع کرتا ہوں الا ما یوحی الیہ، سوائے جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دو کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور بصارت والے؟ افلا تتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ اس آیت کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح آیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ لوگوں کو کہو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ تم سے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں میں یہ کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں. ولا عالم الغیب، اور نہیں میں عالم الغیب ہوں. تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو فیوچر کی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل نہیں کی، وہ اس کا علم ان کے پاس نہیں تھا. اور ایک اور آیت ہے سورہ اعراف 7 آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قل لا املک لنفسی نفعا، کہہ دے نہیں میں ملکیت رکھتا اپنی نفس کے لیے کسی نفع کی، ولا ضر، اور نہ ہی کسی ضرر کی، الا ما شاء اللہ، سوائے جو چاہے اللہ. ولو كنت عالم الغیب، اور نہیں ہوں میں عالم الغیب، اور میں عالم الغیب نہیں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں. ولو كنت عالم الغیب، اور اگر میں ہوتا عالم الغیب، لستكثرت من الخیر، میں ضرور اکٹھا کر لیتا خیر. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی بھی نہ چھوتی. وہ کہتے اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی خیر اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی برائی بھی نہ چھوتی. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا اس کے ساتھ، تو وہ اپنے لیے ساری اچھائیاں اکٹھا کر لے گا اور برائی اس کو کوئی چھوئے گی نہیں، کیونکہ وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرے گا. تو وہ کہتے ہیں سوائے انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، سوائے میں نذیر و خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. تو بتانے کا مقصد ہے ان دو آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عالم الغیب نہیں تھے، اور ان کو فیوچر کا نہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ امام مہدی آئیں گے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کاڑا دجال آئے گا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پوری دنیا میں جو ہے وہ پورا اسلام پھیل جائے گا. کیونکہ قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں لکھا آخرت تک کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، یہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا، بلکہ قرآن کی یہ آیتیں جو ہی سب کے سب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کی آیت کے اندر کہ کثیر تعداد جو ہے ہر زمانے میں جو ہے وہ گمراہ رہے گی. کثیر تعداد ایمان نہیں لائے گی، اور کثیر تعداد کفر کرے گی، اور کثیر تعداد جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ گمراہ رہے گی. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا سورہ یاسین کے اندر کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. سورہ یاسین کے اندر 60 نمبر آیت ہے، الم اعہد علیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا یا بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا پورا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ کہ تم میری بندگی کرنا یہ صراط مستقیم ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق تمہاری کثیر تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں دیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا،
اور اس نے تمہاری کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، اور یہ جہنم میں جس کا میں نے تم سے وعدہ دیا کثیر تعداد جہنم میں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت تک اسلام کا غلبہ کبھی بھی نہیں ہوگا دنیا میں۔ جو کانسیپٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آخرت میں غلبہ ہو جائے گا۔ اسلام کا قرآن کی جو آیات ہے یہ آخرت تک کی آیات ہے، اور اس میں ہر زمانے میں یہ بات ایسے ہی لکھی رہے گی، کیونکہ قرآن چینج ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس قرآن مجید کی تو تعلیم دیں گے، اگر قرآن مجید کی تعلیم دینے جائیں گے تو ان کا اپنا ذکر بھی نہیں ہے، اس کے اندر امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، قائد دجال کا ذکر نہیں ہے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ تو اللہ نے محفوظ کیا آخرت تک۔ تو یہ سمجھانے کا مطلب ہے کہ اگر آپ لاجیکلی اس کو غور کریں گے تو تضاد آ جائے گا بات چیت میں، قرآن کے میسج میں اور جو ہم روایات سنتے آ رہے ہیں ان دونوں میں بہت بڑا تضاد آ جائے گا۔ تو یہ میں نے جو بھی آیتیں پڑھی تھی ان آیتوں سے ہمیں بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں جو آخری آیت پڑھوں گا اس کو سمجھانے کے لیے وہ ہے سورہ اعراف 7 آیت نمبر 187۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ، وہ تجھ سے الساعت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کی گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایان مرساہا، وہ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھہراؤ کہاں ہے، یعنی وہ کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دے بے شک اس کا جو علم ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہہ دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ ان کو نہیں کہہ رہا کہ نہیں تم بتاؤ ان کو، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یسألونک عن الساعۃ، وہ تجھ سے ساعت کے بارے میں یعنی قیامت کی گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کہ اس کا ٹھہراؤ کہاں ہے، وہ کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دو بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اور اس کے وقت پر کوئی لا یجلیها نہیں کوئی تجلی ڈال سکتا، کوئی اس پر روشنی نہیں ڈال سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی اس پر روشنی نہیں ڈال سکتا اس کے وقت پر الا هو، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا کہ وہ کب آئے گی قیامت۔ اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب اتنا واضح میسج ہے یہ کہ اس کے باوجود نیچے جب آپ اس کے مزید پڑھیں گے تو قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو بے شک، یہ کہہ دے بے شک اس کا علم جو ہے میرے رب کے نزدیک ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثریت انسانیت کی وہ نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ یعنی جب آپ پوری آیت پڑھیں گے تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان پر اچانک آ جائے گی، لا تأتیکم الا بغتۃ، اور وہ اچانک آ جائے گی ان کے اوپر، اور وہ مطلب اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ویسا حادثہ ہوگا کہ وہ اچانک لوگوں پر آ جائے گا قیامت کا دن۔ یعنی اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ کب آئے گا، بلکہ آسمان اور زمین پر وہ بہت گرا ہوگی اور اچانک تم پر آ پڑے گی۔ وہ تجھ سے یوں سوال کرتے ہیں جیسے تم اس کا مشتاق ہو، کہتے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ چلیے اس آیت کے اندر جب آپ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 187 کو پوری آیت کو انالائز کریں گے تو اس میں یہ بات آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لوگوں نے سوال کیا ساتھ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے کہا کہ یہ کہہ دو ان کو کہ اس کا علم جو میرے رب کے پاس ہے، اور اس کے اوپر کوئی تجلی نہیں ڈال سکتا، کوئی روشنی ڈال سکتا اس کے وقت پر سوائے اللہ کے، اور وہ زمین اور آسمانوں کے اوپر اچانک آ جائے گی۔ اور وہ اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو اس کا مشتاق ہو، تجھے اس کا علم ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اتنی واضح آیت کے بعد سورہ اعراف 7 آیت نمبر 187 کے بعد اگر کوئی شخص یہ اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہے اور وہ اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرتا ہے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو یہ اس آیات کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام لے رہا ہے کوئی شخص اور اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے کوئی شخص، تو سورہ اعراف 7 آیت نمبر 33 کے حساب سے یہ بات کہنا بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا قل انما حرم، کہ تو میرے رب نے حرام کیا 5 چیزوں میں سے جو آخری 2 چیزیں تھیں، وہ اس کے اندر یہ بات لکھی، مان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی،
وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ کے اوپر کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے، سورہ اعراف 7 آیت نمبر 33 کے حساب سے، جس کی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی اور یا اللہ کے نام سے کوئی بات بتائی جائے وہ کہنا، یہ بات کہنا بھی حرام ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اسلام کا کانسیپٹ بہت ہی آسان ترین کانسیپٹ ہے، سزا اور جزا کا۔ اس کے اندر کوئی سفارش اللہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے سوائے ہمارے اعمال کے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اس قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کا کرائیٹیریا ہے وہ سورہ الزمر 39 آیت نمبر 69 میں لکھا ہوا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور یہ کتاب رکھ دی جائے گی، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء کو لایا جائے گا، وَالشُّهَدَاءُ، اور گواہوں کو لایا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا واضح میسج ہے اس کے اندر، اور ہر نفس کو اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ، اور پورا کر دیا جائے گا جو کسی بھی نفس نے کمایا، اس کے عمل کو پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قیامت کا کانسیپٹ ہے، اب آئے گی، اچانک آئے گی، اس کی نشانیوں کو کسی کو نہیں پتا ہے، اور کسی کو یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی وہ پہلے کون آئے گا پھر کون آئے گا۔ یعنی ہمیں انسانوں کا انتظار کرنا اور انبیاء کا انتظار کرنا بھول جانا چاہیے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی واپس نہیں آتا ہے، کوئی امام مہدی واپس نہیں آ رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی قصہ قرآن مجید کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد جو آئے گا رسول اس کا نام ہوگا احمد، تو وہ واضح لکھا ہوا جب انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا تھا، انہوں نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام پھر من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ تو یہ آیت بڑی واضح ہے، سورہ 61 آیت نمبر 6 میں واضح لکھا ہوا جب انہوں نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا تھا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دے رہا ہوں جو ایک رسول آئے گا میرے بعد اس کا نام ہوگا احمد۔ تو یہاں پر ان کے بعد انہوں نے نہیں کہا کہ میں آؤں گا، ان کے بعد احمد کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، یہ پورا قرآن مجید میں نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ جب جس دن میں پیدا ہوا سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو جس دن کے میں پیدا ہوا تھا، جس دن میں مطلب دوبارہ میں جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو تمام انسانیت کا لائف سائیکل ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کا لائف سائیکل ہے، وہی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ علم الساعت ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ان کے بارے میں کہ ان کے پاس جو ہے وہ نالج آف دا آور ہے، یعنی قیامت کی جو گھڑی ہے اس کی نالج قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں گے آخرت میں، جب اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، کہ اگر تو لوگوں کو عذاب دے دے تو فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، بس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کی مغفرت کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو اللہ تعالیٰ طاقتور اور دانا حکیم ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واحد پیغمبر ہے جو آخرت میں بات چیت کر رہے ہیں اور اپنی وفات کے بعد بات کر رہے ہیں ان سے، اور اللہ نے جب سوال کیا ان سے جب بات کر رہے ہیں، تو پوری اگر قیامت کا علم اگر کسی کو چاہیے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسٹڈی کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ کوئی واپس نہیں آ رہا ہے، اور کوئی قیامت کی نشانیوں میں سے ان کا کوئی قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ یہ میری ایکسپلینیشن قرآنی آیات کی بنیاد کے اوپر جس میں کی آیت ہے سورہ اعراف 7 آیت نمبر 187 جو میں نے پڑھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے واضح لکھ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے سوال کیا اور انہوں نے بتا دیا کہ میرے کا جو علم ہے وہ صرف میرے رب کے پاس ہے۔ جی شکریہ ایوب صاحب۔ اب کچھ سوالات ہیں، بہت اختصار کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا تو میرا کمنٹ کہ میں ناچیز جس طرح سے اس معاملے کو سمجھ پایا ہوں، میرے حساب سے میرے خیال میں یہ کوائٹ لاجیکل بھی ہے کہ اگر آپ نے امتحان کا ایک دن متعین کر دیا تو وہ انسانی فطرت ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انجینئرنگ پڑھ رہے تھے یا کوئی سے بھی اسکول میں جب ہم پڑھ رہے تھے اور ایگزام کی ایک ڈیٹ آ جاتی تھی
تو ہم پورے سال پڑھے نہ پڑھے سب گھومتے تھے پھرتے تھے یہ وہ، اور جیسی ڈیٹس قریب آتی تھی ہم نیک بن جاتے تھے، ہم اس کی تیاریاں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک لاجیکل بات ہے کہ کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی، کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا، بلکہ ایک ذکر کیا گیا کہ اب تیاری ہمیشہ رکھو تاکہ تم ہر وقت تیار رہو، تمہیں پتہ ہے یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں کوائٹ لاجیکل، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی اعلان نہیں کیا۔ اچھا چلے آجے میرے اگلے سوال کی طرف۔ جو سوال ہے، اگلا سوال تو کیا جو سوال ہے، حضرت عیسیٰ کا آپ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اور اس کے بارے میں دلیلیں بھی دیں۔ اس پہ تو ہم کبھی میرے ذہن میں ہے یہ موضوع، اور ایک تفصیل سے ہم الگ سے پروگرام کریں گے حضرت عیسیٰ اور ان کے واپس آنے یا نہ آنے پہ ہم کافی زیادہ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن میرا جو اس وقت یہاں پر سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے جس طرح سے ابھی کھول کے بیان کر دیا کہ جی حضرت کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں، تو پھر یہ غلط فہمی کہاں سے آ گئی؟ یعنی ایک بہت بڑی علماؤں کی وہ تعداد ہے، اور میں بھی بچپن سے یہی یقین رکھتا تھا اور ابھی بھی یہی سنتا ہوں اور ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو واپس آنا ہے۔ تو یہ کہاں سے معاملہ آ گیا حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا؟ اور لوگ بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن، کیونکہ اس کی تعویلیں قرآن سے وہ نکالتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بائبل کی جو میتھیو کی انجیل ہے، یعنی گاسپل آف میتھیو جو ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو جانے کا اور آنے کا جو کنفیوژن ہے، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے کنفیوژن جو ہے، ظاہر بات ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں کنفیوژن پھیلانے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، ذرا ذہن پہ زور ڈالیں۔ تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے تمام انبیاء کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بارے میں جو کنفیوژن پھیلائیں گے وہ تو ہم لوگ ہیں نا دنیا میں جو ان کے بعد آئے۔ لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کنفیوژن پھیلائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور باقی تمام پیغمبروں کے بارے میں، داڑا دجال کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سارے کنفیوژن جو ہے وہ کرسچن اور جوز ورلڈ کے ہیں۔ اگر آپ کرسچینٹی کو اور جوڈائزم کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر سارے کانسیپٹ نظر آ جائیں گے جو پچھلے پیغمبروں کے کانسیپٹ کو انہوں نے ڈسٹارٹ کر کے اور یہ دنیا کو بتایا۔ یہ ڈسٹارشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جس کی وجہ سے آج تک کیونکہ ہم یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ یہ جناب ہم سے پہلے جو مذہب آیا تھا وہ عیسائیوں کا مذہب آیا تھا، اور اس سے پہلے جو مذہب آیا تھا وہ یہودیوں کا مذہب آیا تھا، اور ہم جو ہیں وہ بڑی بیوقوفی کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو بھی مانتے آ رہے ہیں اور ساتھ میں ہم اسلام کو بھی مان رہے ہیں۔ تو بتائیے یہ جب ہم اتنے معصوم ہو جائیں گے اور ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ اس کے اندر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہیں، یہ بنیادی وجہ صرف ان کے عقیدے ہیں، اس کی پروپیگیشن ہے جو دنیا میں پوری آب و تاب سے پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی سر سید احمد خان آج سے کوئی 150 پونے 200 سال پہلے جو کہتے تھے وہ آپ بھی تقریباً کم و بیش وہی بات کر رہے ہیں کہ سر سید احمد خان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو قصے آپ نے نکال لیے ہیں وہ بائبل کے قصے ہیں۔ تو چلیے میں اپنی بات کا اختتام اس بات سے کرتا ہوں کہ روایات کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ روایت کبھی قرآن سے کنٹراڈکٹری نہیں کر سکتی ہے، یعنی برعکس نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جب قرآن میں ایک طالب علم ہوں اور ایک انسان ہونے کے ناطے دماغ بھی رکھتا ہوں اور سوچتا ہوں، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ قرآن میں یہ جو ابھی آپ نے سب سے پہلی آیت اس سلسلے میں دلیل کے طور پہ دی کہ نہیں، سب سے پہلے نہیں، درمیان میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بارے میں تو ہم ہی صرف جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا ہے، اور کچھ اور اسی طرح سے اسی متن میں آپ نے بات کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی روایت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے روایت سامنے لا کے کہ نہیں اس کے باوجود بتایا گیا ہے کہ کیا نشانی ہے، تو یہ تو قرآن سے ہم متضادم ہو رہے ہیں، ہم قرآن سے ہم کنٹراڈکشن کر رہے ہیں۔ ہم روایات جو ہیں، دیکھیں یہ روایات جو ہیں پورے جو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ ان روایتوں کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرمان جو ہے یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ راوی کا فرمان ہے، راوی کا بیان ہے۔ یہ بات میرے پاس آلریڈی اور ویڈیو کے فارم میں ریکارڈڈ ہے، تو بڑے بڑے علماء یہ باتوں کو جانتے ہیں کہ یہ 1150 سال پہلے یہ راوی کا فرمان ہے، راوی کا بیان ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ روایتیں جو ہیں وہ راوی کا بیان ہے 1150 سال پہلے،
قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. انہوں نے یہ لوگوں کو کہا، اس کی تبلیغ کی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کل کہہ دو تو انہوں نے تو کہا تھے. تو جب انہوں نے کہا لوگوں کو تو یہ تو 14 میں جو آیتیں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں یہ 1400 سال پرانی ہے. روایتیں جو آپ کو کوٹ کی جا رہی ہیں وہ 1150 سال پرانی ہیں. تو اب بتائیے 250 سال میں تو دونوں میں فرق آ گیا. تو اور وہ روایتیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو کوئی ذمہ نہیں لیا روایتوں کا. کسی بھی انبیاء کی روایتوں کا اللہ نے کوئی عبادت کا ذریعہ نہیں لیا، ذمہ نہیں لیا. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کی. تو کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے جو اس پیمانے پہ پوری اترے کہ جس میں کوئی شک ہی نہ ہو؟ پھر ایک اور قرآن مجید میں آیت ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا قرآن یعنی انسانوں کا لکھا ہوا ہوتا لوجدوا فی اختلاف کثیرا، وہ اس میں اختلاف پاتے کثرت سے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب میں کثرت سے اختلاف ملے گا. یہ بھی روایتوں میں آپ کو کثرت سے اختلاف نظر آ رہا ہے. قرآن مجید میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں کثرت سے اختلاف ہوتا. یہ سورہ نساء 4 آیت نمبر 82 میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو وہ ضرور پاتے اس میں اختلاف کثرت کے ساتھ. تو اس میں کثرت سے اختلاف ان کتاب میں ہوگا جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، اور ان کا سبجیکٹ یہی ہوگا. ان کا سبجیکٹ ابراہیم علیہ السلام، ان کا سبجیکٹ عیسیٰ علیہ السلام، ان کا سبجیکٹ قیامت، ان کا سبجیکٹ رسول اللہ، ان کا سبجیکٹ اسلام. اس کے اوپر کوئی بھی دنیا میں اگر کتابیں لکھی ہوگی دین اسلام پر، مذہب پر، انبیاء پر، قیامت پر، فرشتوں پر، اس پہ کثرت سے اختلاف ملے گا اگر وہ قرآن مجید پر کوٹ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں باقاعدہ چیلنج ہے کہ اس میں کثرت سے اختلاف ملے گا. جی بہت شکریہ ایوب صاحب. خواتین و حضرات، آج کا موضوع اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم جو کہ سیگمنٹ ہے آپ کے پروگرام رحمت رمضان